بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر جنتی اور جہنمی دو گروہوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، روز آخرت پر امید رکھتے ہیں، آنے کی قیامت والے دن اللہ کے پاس جانا ہے، میدان محشر میں ملنا ہے، تو فرمایا ایسے لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور صالح عمل انجام دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم جنہوں نے بہتر کام کیے بہترین حالت میں رکھیں گے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی دیں گے، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے تو ایسے لوگ اپنی ذلتوں میں رہیں گے، انہیں اللہ کے علاوہ مددگار بھی نہیں ملے گا، بچانے والا بھی نہیں ملے گا۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھیں ہم نے ایک دن دوبارہ تمہیں اکٹھا کیا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قل ان الاولین والآخرین کہ ہم اولین اور آخرین سب کو اکٹھا کریں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، کے گروہوں کے گروہ اور لوگوں کے لوگ جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے بغاوتیں کی، سب کو کہہ دو کہ ہم انہیں ایک نہ ایک دن ضرور بلائیں گے، اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو بلائیں گے ایک جگہ پر۔ ثم پھر نقول، ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں سے اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، ذرا اپنی جگہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہے، یعنی عابد اور معبود دونوں اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، یعنی الزموا مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ کو لازم پکڑ لو، قرار پکڑ لو۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور انسانوں کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے، عابد و معبود دونوں کو کہا جائے گا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، اب تم سے سوال جواب ہوگا، اب تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے کبھی شیطان کی عبادت نہیں کرنی، کبھی اس کی پرستش نہیں کرنی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن بتوں کو انہوں نے خدا مان لیا تو وہ بے جان تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بتوں کو زبان دی جائے گی، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کون کون ہماری عبادت کرتا ہے، کون کون ہماری پرستش کرتا ہے، ہم ان کو نہیں جانتے۔ اللہ بتلا دیں گے، اس وقت دکھلا دیں گے سب کے سامنے کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے وہی تمہارے منکر بن گئے، وہ تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ معبود اپنے عابدوں کو ساتھ لے کر جائے، لیکن وہاں معبود جو ہے وہ منکر بن جائے۔ جو لوگ پیغمبروں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا قیامت والے وہ برات کا اظہار کریں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ، آپ نے کہا تھا انہیں آپ کو اور آپ کی ماں کو معبود بنا لیں، فرمایا یہ بات سن کے اتنی ہیبت طاری ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 500 سال تک بے ہوش ہو گئے، اور جب افاقہ ہوگا کہیں گے قالوا سبحانک،
اے اللہ آپ کی ذات تو بڑی برکت اور پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری عبادت؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی یہی کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، کس کس کو معبود بنایا، کس کس کو رب بنایا۔ فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ پوچھے کہ اے فرشتوں کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کی جائے؟ وہ کہیں گے سبحان اللہ عما یصفون، ہمیں کچھ علم نہیں ہے جن چیزوں کے ساتھ لوگ آپ کو متصف کرتے رہے، بلاتے رہے، یہ بت بھی شریک ہیں، یہ فرشتے بھی اللہ کے شریک ہیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، ہم تو آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرهم جميعا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، وہ دن یاد رکھو، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا، فزیلنا بینہم، پھر ان کے درمیان یعنی عابد و معبود کے درمیان جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں، فزیلنا بینہم، ہم اس رشتے کو ختم کر دیں۔ آگے آ رہا ہے اگلے 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم میں شیطان اس وقت کہے گا اے اللہ ان کو کہہ تو مجھے ملامت نہ کریں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں، میں نے تو گناہ کو اچھا کر کے پیش کیا گناہ انہوں نے تھا، گناہ کی طرف رغبت ان کی بڑی، گناہ کی طرف بھاگے خود یہ، لہٰذا میرا بھی قصور نہیں ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اپنے کرنے کا خود ذمہ دار ہے، اس نے گناہ اپنی مرضی سے کیے، لہٰذا آج ہمیں ملامت نہ کرو۔ اس وقت جب عابد معبود ایک دوسرے سے منکر ہو جائیں گے، معبود کہیں گے اے اللہ ہم نہیں کہتے تھے کہ ہماری عبادت کریں، اب بے جان پتھر جس کی پوجا کی جائے اس کو کیا پتا کہ کون اس کی عبادت کر رہا ہے، مٹی کی مورتی جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا پتا کہ کون مجھے پوج رہا ہے، وہ تو مٹی ہے زمین پہ پڑی ہوئی۔ تو فرمایا ایسے چیزیں جو ہیں وہ برات کا اظہار کریں گے، وقال شرکاؤکم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے وہ شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو زبان عطا فرمائیں گے، شروع میں وہ صاف انکار کریں گے یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، پھر جب بعد میں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ بتلائیں گے، وہ پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ان کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے اے اللہ اگر کرتے بھی تھے تب بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو بے جان تھے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دیں گے، جو لوگ اولیاء کو پوچھتے ہیں، انبیاء کو پیغمبروں کو پوچھتے ہیں، وہ بعد میں کہیں گے اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو چلے گئے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، آپ تو بے خبر ہیں ہمارے حال سے، ہمارے حال کو ہم جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ہم کیا کرتے رہے، ہم نے کس چیز کی تعلیم دی ہے، ابھی یہ جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بس آپ کافی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق، اور ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے۔ هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت، گزرے زمانے میں اس نے جتنی غلطیاں کی ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو جو کام کیے ہیں وہ ہر عمل کی قلعی کھل جائے گی، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ راتوں کی عبادت اخلاص میں تھی یا ریاکاری میں تھی، لوگوں کی سخاوت اخلاص میں تھی یا ریاکاری میں تھی، قرآن کا پڑھنا، جہاد کا کرنا، ذکر کا کرنا، تلاوت کا کرنا، مسلمانوں میں گھل مل کر بیٹھنا، اس ساری کی حقیقت کیا تھی، ہر عمل کی ومائے نیت کے اللہ ساری حقیقت کو کھول دے گا۔ وردوا الی اللہ مولاهم الحق، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو ان کے مالک حقیقی ہیں اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے ہیں جن کا انہیں کوئی سراغ نہیں ہے، وضل عنہم، اور وہ گمراہ ہو جائیں گے، ما كانوا یفترون، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھا۔ دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کر جھوٹ بنا لیتا، میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، میرے پاس یہ دلیل تھی، یہ اس لیے کیا تھا، آگے والے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہیلے حوالے بہانے تراش لیتا ہے۔
اللہ کے ہاں تو ان چیزوں کا کوئی عمل داخل نہیں ہوگا. ساری حقیقت اللہ تو سینے کے راز کو کھول کے رکھ دیں گے. آپ نے یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا, یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا. دنیا کے کیے ہوئے ہر عمل کا, جیسے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہم اليوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اور ان کے ہاتھ ان کے پاؤں وہ زمین گواہی دے گی جس جگہ جو کام کیا, جس جگہ پر جو کام کیا ہر جگہ کی گواہی ہوگی. جن لوگوں کے وقت مسجدوں میں لگتے ہیں, عبادات میں لگتے ہیں, تو وہ زمینیں ان کی عبادتوں کی گواہی دیں گی. اور جن کے اوقات اور ان کے وقت جو ہے وہ گناہوں کے کاموں میں لگتے ہیں, تو وہ زمینیں ان کی گواہی دیں گی. دنیا میں انسان تو چھپ جاتا ہے, لیکن آخرت میں ساری حقیقت ظاہر ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.